ایپ, ایک مسلم ڈیٹنگ ایپ. سو اس کو آپ اوبویسلی کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے نزدیک جو ڈیٹنگ کا کانسیپٹ ہے یا میرج کا کانسیپٹ ہے اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری میتھڈالوجی اس طرح سے ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ کسی بھی ماڈرن چیز کو پکڑو اور اس کے ساتھ اسلام کا نام لگا دو تو اس کو اسلامائز ورژن بنا لو. تو ہم لوگ وہ خود اتنی تبدیل ہوتے ہیں, ہم چیزوں کا آگے اس کا اسلامائز ورژن ایڈ کر لیتے ہیں. بعض دفعہ تو اس کے لیے کچھ محنت بھی ہوتی ہے, کوشش بھی ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو باقاعدہ اسلامی اصول ہیں وہ ایڈ کیے جاتے ہیں, اور بعض دفعہ صرف نام کی ایڈیشن کر دی جاتی ہے اور اپنے آپ کو اصل میں از آل اباؤٹ مارکیٹنگ. تو جب ایک پروڈکٹ آتی ہے تو وہ پروڈکٹ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی مسلم پاپولیشن ہے دنیا کے اندر, تو میں اس کو کس طرح سے کیٹر کر سکتا ہوں, تو وہ اس کے ساتھ اسلامائزیشن اس کے ساتھ ایڈ کر دیتی ہے. جیسے اسلامک ڈیٹنگ, حالانکہ ڈیٹنگ کا کنسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. اگر آپ مقاصد الشریعہ کی بات کریں گے ابھی, اچھا اس میں نا کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری جو نیت ہے وہ تو صحیح ہے نا. سو جس طرح ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہاں یہ جو لوگوں کے آرگومنٹس ہیں اس سے پہلے ہم اپنا ایکسپیرینس بتا دیتے ہیں کہ ہم بھی جب ریسرچ کر رہے تھے تو اپنی R&D میں ہم نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کی, اور پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم میل پروفائل بنائیں گے تو عورتوں کی پکچرز آئیں گے, تو ہم ایسا کرتے ہیں عورتوں کی پروفائل بناتے ہیں تاکہ میل پکچرز آئیں. ٹھیک ہے, ہم بھی یہ اس چکر میں پڑے ہیں, فیمیل کی طرف اٹریکشن زیادہ ہے. تو ہم نے کیا کہ ایک وہ پروفائل بھی ویریفائی ہوگی, یہ اٹ واز ویری ایزی. نہیں یہ ویریفائی آپ نے اس کو کیسے کر لیا؟ وہ ہم نے کیا یہ کہ ایک لکھا کہ لیڈی ان اسکارف اور ایک ہیومن جو ریئلسٹک پکچر لکھ دیا. میرا خیال ہے سعدیہ لکھا تھا یا پتہ نہیں کیا لکھا تھا, جو بھی لکھا تھا. اوکے, اس کو ڈاؤن لوڈ کیا, ایک اسی کی پکچر اپلوڈ کی, تو اس نے کہا کہ ویریفیکیشن کے لیے آپ کو ایک سیلفی بھی اتارنی ہے. تو ایک اسکرین پہ ہم نے وہ پکچر لگائی اور دوسری پہ وہ کیمرہ لگایا, تو اس نے تھوڑا سا نا فوکس کرنے کے بعد اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور اپروو کر دیا. رائٹ, یعنی few minutes, ایک منٹ سے بھی کم. اور یو کانٹ امیجن کہ آئی تھنک ود ان اسپین آف 10 minutes ہمارے پاس کوئی شاید 20 ان باکس میں میسیجز آ گئے. اور آپ ذرا سوچیں نا, عبید بھائی شروع میں ایک ہے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کیا بات ہے یار, اسلامک ڈیٹنگ, اسلام بسم اللہ. یہ جس طرح موٹر وے کے اوپر بار بار آ رہا ہوتا ہے نا بورڈ, تو اس پہ آ رہا ہے کیپ اٹ حلال, کیپ اٹ حلال. نہیں پھر لکھا ہوتا ہے اسلامک ڈیٹنگ, جیسے آپ نے کہا نا. اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں پر لوگ لوگوں کو ٹاک کر رہے ہیں, ایک ٹوٹل آئسولیشن دے رہے ہیں جس میں آئیڈینٹی بھی نہیں پتا. اور اس میں بھی لکھا ویئر مسلم میٹ ٹو ڈیٹ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اگریمنٹ میں کیا لکھا ہے کہ آپ ادھر آئے صرف میرج کے لیے, لیکن اگر آپ اندر جاتے, جب ہم نے اندر گئے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسلام کا میرج کا طریقہ کار یہ نہیں, تو بالکل میرج کے لیے بھی ایپ کو بنا لے تو اسلام کا طریقہ کار. اچھا یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یار ایز لانگ ایز آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے, اس سے پہلے جو بھی پروسیس ہو رہا ہے, چاہے وہ کنورسیشن ہو رہی ہے, میسیجنگ ہو رہی ہے, پوری رات باتیں ہو رہی ہیں, تو میری نیت تو یہی ہے نا کہ میں نے شادی کرنی ہے. I'm just trying to understand this person. نہیں دیکھیں. اچھا, اور یہ والا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کافی زیادہ پریویل ہو رہا ہے. ان دی اینڈ تو ان کی نیت یہی ہے, یہی تو مسئلہ ہے نا. اسلام صرف آپ کو رزلٹ کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا اس کی طرف بھی دیکھتا ہے. اسی لیے جو ہمارا ایک شرعی قاعدہ ہے کہ الغایۃ لا تبرر الوسیلہ, یعنی جو آپ صرف رزلٹ کو دیکھ کے راستہ غلط بھی اختیار کر لیں یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ یہ کس کا ہے؟ یہ میکیافیلی جو ہے نا اس کا آئیڈیا ہے کہ آپ کو بھائی صاحب کرسی چاہیے, غلط راستہ بھی اختیار کر لو, نو پرابلم. نہیں تو اس کا آپ آسان حل یہ بھی اس سے نکال لیں کہ الٹیمیٹلی آپ چوری کریں اور چوری کر کے آپ لوگوں کی بھلائی کا کام کریں. جو انسان یہ کہتا ہے نا, انہیں کہتے ہیں چل ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر پہ قبضہ کرتے ہیں, قبضہ کر کے آپ کے گھر کو بیچتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے ذریعے سے سوشل ویلفیئر کا کام کریں, آپ کی گاڑی چھین لیتے ہیں آپ سے, اور اس کے بعد سوشل ویلفیئر کا کام کریں گے. اسلام کا جو بیسک کانسیپٹ ہے نا وہ, اب آپ دنیا میں کوئی بھی چیز اٹھا لیں, ہر چیز کے کچھ پرونس ہوتے ہیں, کچھ کونز ہوتے ہیں, ہر چیز کے اندر کچھ مسالے پائے جاتے ہیں. اگر میں شریعت کے ٹرم میں بات کروں تو کچھ مسالے پائے جاتے ہیں اور کچھ مفاسد پائے جاتے ہیں. مسالے سے مراد ہے اچھی چیزیں اور مفاسد سے مراد کیا, بری چیزیں. جہاں پر شراب کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی لوگوں کے لیے منافع ہیں, اس کے اندر بھی لوگوں کے لیے فائدے ہیں. اب ایک انسان جو شراب کا کاروبار کر رہا ہے اس کے لیے تو اس کے اندر بہت زیادہ نفع ہے, پھر اس کے بعد شراب سرٹن بیماریوں کے لیے بھی علاج کا کام کرتی ہے. آپ کو گلے کی بیماری ہے, چیزوں کے لیے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن شریعت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے, یا شریعت کا اصل اصول کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز
جس کے اندر مفاسد برائیاں زیادہ ہیں اور اس کے اندر اچھائی کم ہے تو شریعت اس چیز کو منع کرتی ہے, اس چیز کو حرام کرتی ہے. ورنہ ادروائز آپ جوئے کو دیکھ لیں, گیمبلنگ کو دیکھ لیں, گیمبلنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو گیمبلنگ میں دو لوگ کھیلنے, جو ایک بندہ جو ہار رہا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور دوسرا بندہ جو جیت رہا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن شریعت نے ایک اصول وضع کیا ہے کہ آپ کو مال کمانے کے لیے ایک ایفرٹ پٹ کرنی ہے اور اس ایفرٹ کے تھرو, ایک حلال ایفرٹ کے تھرو آپ کے پاس مال آنا چاہیے. تو اس کو ہم میپ کرتے ہیں مقاصد الشریعہ کے ساتھ. تو 5 بنیادی مقاصد الشریعہ ہیں, اس پہ اوپر ہم انشاءاللہ کبھی پھر ڈیٹیل. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو گول ہے اس کو اچیو کرنا از ناٹ ایوری تھنگ, لیکن وہ گول کس طرح اچیو ہوا دیٹس آلسو ایز امپورٹنٹ ایز اچیونگ دا گول. اسلام نے گول بھی واضح کیا اور اس کا طریقہ کار بھی واضح کیا, تو طریقہ کار کے اوپر بھی حکم لگایا. اور طریقہ کار میں یہ تو کبھی نہیں ہے کہ یار آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو. یہ جو لوگ یہ جو کہتے ہیں نا, اگر ان کی بچیاں ہیں نا, یعنی 18 سال سے پہلے یا اس کے بعد بھی اس طرح کا کچھ گڑبڑ کریں تو پھر چیخنے لگتے ہیں لوگ. لیکن ابھی سوسائٹی ہماری, میں ایک BBC کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس میں UK کے اندر نا ایک بہت زیادہ پرابلم رہی. وہاں پر ڈیٹنگ کلچر کیوں ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈیٹ کریں ایک عرصے تک, اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں کی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے دین آپ شادی کی طرف چلے جائیں. اگر آپ کو کمپیٹیبلٹی نظر نہیں آتی تو آپ جو ہے وہ اپنے رستے جدا کر لیں. تو آپ شادی کریں گے, شادی میں آپ بہت زیادہ چیزیں انوالو کر لیتے ہیں, ایک رشتے میں بند جاتے ہیں, پھر آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قید ہو جاتے ہیں. تو ڈیٹنگ ایک سولوشن ہے کہ اگر آپ کو کمپیٹیبلٹی نظر آتی ہے تو آگے کنٹینیو کر لیں, اگر کمپیٹیبلٹی نظر نہیں آتی تو کنٹینیو نہ کریں. اسلام کا جو نظریہ ہے شادی کا, نبھانے کا, گھر کو چلانے کا, وہ بالکل اس سے مختلف ہے. بالکل اسلام کہتا ہے آپ دین کو دیکھو, اخلاق کو دیکھو, مال کو دیکھو, حسن و جمال کو دیکھو, اس کے بعد شادی ہوگا تو اس کو حد الامکان نبھانے کی کوشش کرو. اللہ کہ کوئی بہت زیادہ مشکل ہو جائے تو ٹھیک ہے آپ رشتے جدا بھی کر لو. کمپیٹیبلٹی ہر جگہ پر نہیں ہوتی, ہو سکتی نہیں 100% کمپیٹیبلٹی باپ بیٹے کی نہیں ہو سکتی, دو لوگوں کی نہیں ہو سکتی. تو وہاں پر انہوں نے کہا مسلمانوں کا یہ پرابلم تھی کہ وہ ڈیٹنگ, ظاہر بات ہے اسلام کا کلچر اس کو نہیں کرتا اڈاپٹ. پھر انہوں نے وہاں پر ایک جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کا الٹرنیٹ بڑھتا جا رہے ہیں, اور وہ شیخ جا رہے تھے نکاح متع کی طرف. تو وہ ڈیٹنگ کو کہتے ہیں اچھا ڈیٹنگ کرنی ہے تو ڈیٹنگ کو حلال کیسے کر لیں کہ آپ نکاح متع کر لیں, ٹھیک ہے, نکاح متع کر لیں تو اس میں آپ کو وہ ایوری جو بھی رائٹس آپ کو جو ڈیٹنگ کے اندر ملتے ہیں وہ آپ کو اس میں مل جائیں گے. ایون جو لیونگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے لیے بھی آلٹرنیٹ جو ہے وہ نکاح متع کو وہاں پہ استعمال کیا جا رہا تھا. اور وہ پوری BBC کی رپورٹ ہے, اگر آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی کہ مسلم کمیونٹیز کے اندر انہوں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے جنہوں نے خاص ڈیٹنگ کے لیے یا لیونگ کے لیے انہوں نے نکاح متع کیا, تو ان سے انہوں نے ویوز وغیرہ لیے. ڈیفینیٹلی وہ میڈیا تھا تو وہ پروموٹ کرے گا کہ آپ کے پاس الٹرنیٹ ہے, آپ نکاح متع کی صورت میں آ جائیں. ہر خیر نکاح متع جو ہے وہ بھی اگر ہم اسلام کی اس کو دیکھتے ہیں, رولنگ کو دیکھتے ہیں تو وہ حرام ہے, بالکل حرام ہے, کسی صورت میں وہ جائز نہیں ہے. سو یہ ایک پرابلم بنتی جا رہی ہے. چاہے جائے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھیں. بالکل آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, تو میں نے حلال کو اختیار کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے, اب خود بھی بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمیں یہ ترغیب دینی چاہیے چاہے کہ آپ اس طرح کے ناموں کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو تسکین دے دیں کہ آپ اسلامائز ورژن آف ڈیٹنگ کے اوپر جا رہے ہیں. لوگوں نے ڈیٹ تو کرنی ہی کرنی ہے, لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے جتنا مرضی تلقین کر لیں, کیا ہمارے ایک پوڈ کاسٹ کرنے سے لوگ ڈیٹ کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, یہ کلچر کم ہوگا ہمارے پوڈ کاسٹ کرنے سے نہیں. ہم اس کے اوپر 1000 پوڈ کاسٹ کر لیں, یہ کلچر دن بدن بڑھے گا, کیونکہ اس کے پیچھے جو پورا کلچر پیچھے بیٹھا ہوا ہے, جو پوری مووی انڈسٹری ہے, جو آپ کی فیشن انڈسٹری ہے, جو ہر ایک چیز ہمارے طلباء کے اندر, یوتھ کے اندر جو فیڈ کی جا رہی ہے, تو اس سے ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ چیزیں بڑھیں گی تو خواہشات بڑھیں گی. اصل چیز ہے کہ آپ کو اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. آپ کنٹرول نہیں کریں گے اپنے آپ کو تو آپ بڑھتے جائیں گے نا. آپ ایک ڈیٹنگ کی ایک چھوٹی سی بات ہے, پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ کسی کا ریپ کر لیں, تو پھر آپ کی ڈیزائر وہاں پہ بھی بڑھے گی. پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ کسی کے گھر کے اندر گھس کے آپ جو چاہیں کر لیں, ٹھیک ہے. اب اس کانسیپٹ کے اوپر بھی جو پورن انڈسٹری کا جو کام ہے سارا یہی تو ایکسٹریم, تو آپ اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے نا. پھر تو اسلام نے لمٹائز کیا چیزوں کو, جہاں پر حلال ہے وہاں پر آپ رکیں, اور جہاں پر حلال ہے اس کو کریں, اسی تک رکیں, اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس میں نا ایک اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار شادی سے پہلے محبت ہونی چاہیے. ہاؤ کین آئی میریج سم ون آئی ڈونٹ لو, یعنی کیسے میں کسی ایک لڑکے سے شادی کروں جس کو میں نہ چاہتا ہوں نہ محبت کرتا ہوں. دیکھیں جو ہے نا, جو بندہ شادی سے پہلے محبت کرتا ہے نا, تو شادی محبت کی انتہا ہوتی ہے.
ختم ہو جاتی ہے, ادھر محبت ختم, پھر لڑائی جھگڑے شادی کے بعد پھڈے چلتے ہیں. الا کچھ ایسے ہیں جو اس طرح کے شادیاں کامیاب ہو جاتے ہیں, بہت کم ہے. لیکن جب بندہ جیسے جس کو اب لوگوں نے ارینج میرج کو بڑا وہ بنایا ہوا نا, یہ بدترین ہے, یہ کیسے ہی ہو, لیکن ارینج میرج ہمارے دیکھیں نا, تاریخ دیکھیں, ساری ارینج میرج اور A1 چل رہے ہیں ماشاء اللہ, بچوں کے بچے ماشاء اللہ پوری نسلیں نکالی انہوں نے, صحیح بات ہے, اور خوش ہے ماشاء اللہ. اور وہ کچھ ایسے ہیں جو ماشاء اللہ مجنون لیلا کی طرح ہے نا, اب وہ بتاتے نہیں ہیں, باقی جو 2 نمبر لوگ ہیں وہ تو سارے بتاتے پھرتے نا, حلال والے ان کو شرم آتے. اصل جو محبت ہے نا وہ شادی کے بعد, یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ میں کیسے اس عورت سے یا میں مرد سے شادی کر لوں جس سے میں محبت کرتا یا نہیں کرتی, تو اس لیے تاکہ محبت ہوگی تو ہمارا رشتہ اچھا چل پائے گا. حقائق یہ بتاتے ہیں, آپ رپورٹس پڑھیں, 80% جو ڈائیورس کی کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے ہوتا ہے جنہوں نے لو میرج کیا. دیکھیں نا اب یہ انہوں نے ماشاء اللہ آپ کو اعداد و شمار بھی بتا دیا. اور یہ بھی دیکھیں, ابتدائے محبت شادی کے بعد ہوتی ہے اور انتہائے محبت موت ہوتی ہے شادی کے بعد. یعنی وہ ہے نا عروج پہ جاتی ہے, جتنی شادی میں ٹائم گزرتے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے جو بزرگ لوگ سچ میں چھوڑے جو بھی کچھ بزرگ لوگوں کو دیکھیں ماشاءاللہ وہ اپنی بیویوں سے کتنی محبت, حتیٰ کہ بچے حیران ہو جاتے ہیں, یار یہ ابے کو کیا ہو گیا, جتنا بزرگ ہوتے جا رہا ہے وہ محبت میں مجنون لیلا بنتا ہے نہیں ہے. اس طرح کی فیملیز میں پوچھ لیں آپ, تو یہ ہمارے لیے یار لیونگ ایگزامپلز ہیں یار, کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ شادی سے پہلے ہی جان پہچان اور لو وغیرہ. یہ صحیح بات ہے یار, اب آپ لوگوں کو ہنسی ہے جو بھی ہو, لیکن دس از ریئلٹی. ان کے ایکسپیرینس میں پوچھنا, فرید بھائی پوچھیں ماشاءاللہ. آپ چلے میں یہ نہیں کہتا آپ لوگوں کے ابے ہمارے ابے, لیکن آپ دیکھ لیں یار لوگوں کے خاندانوں میں ماشاءاللہ کچھ ایسے بزرگ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ, حتیٰ کہ ہم لوگ ان کو کہتے ہیں رن مرید, بولتے ہیں دیکھو جتنا یہ بڈھا ہوتے جا رہا ہے یہ اتنا زیادہ محبت میں پاگل ہوتے جا رہا ہے نا. تو یہ کس لیے, یہ کیونکہ محبت ہی یہ ہے کہ آپ شادی کے بعد آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, 1-2 سال لگتے ہیں, 5-6 سال لگتے ہیں, اور ماشاءاللہ پھر دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے. ٹھیک ہے شیخ. اچھا ایک تو ہے کہ انونیمس ہونے کا جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے, جس طرح ادھر نقصان بھی ہوتے ہیں, اور ایک اس کا نقصان ہوتا ہے آپ کی فزیکل سیکیورٹی کا. یہ بھی کافی آرٹیکل ہے کہ 86 چلڈرن ور کڈنیپڈ ان جاپان لاسٹ ایئر تھرو یوز آف سوشل میڈیا. لوگ کہتے ہیں کہ یار فرینڈ ہے یا فرینڈ سے ملنے جا رہے ہیں, یا جس طرح ہم نے ایک فیمیل کی پوسٹ پروفائل بنا لی, ہم کسی بھی بندے کو کسی بھی ٹائم بلا سکتے تھے. ہاں بلکہ انہوں نے تو نمبر بھی دے دینا, نمبر بھی دے دیے. ان سے ہم نے بولا کہ یار آپ سیریس ہو شادی کے لیے عبید بھائی, وہ بولتے کہ ہم سیریس ہے, بس پہلے ہم میٹنگ کر لیں, گپ شپ کریں, پھر دین وی ول تھنک اباؤٹ میرج. پھر ہم نے بولا یار گیو می واٹس ایپ نمبر. اچھا وہ سب نے دڑا دڑا بھیج دیا, سب نے بھیج دیا, کسی نے نہیں بولا کہ یار میں نہیں بھیجوں گا. حتیٰ کہ ایک نے بولا آئی تھنک یو آر فیک. کیا بولا آپ نے, فیک اٹ انٹینٹ, یا وہ چھوڑ دیں, وہ چھوڑ دیں. ان کو یہ بھی شک ہو گیا کہ یہ فیک ہے, اس کے باوجود انہوں نے نمبر بھی دیا. نمبر بھی دیا. کیا چانس ہے کہ ہو سکتا ہے اگر قسمت کھل گئی ہماری کوئی اندر سے نہیں ہو سکتا ہے کہ فیک نہ ہو کوئی. یہ دیکھیں نا, تو یہ حالات ہے. اور اسی طرح پاکستان میں بھی کافی کیسز ہے. ابھی جو دعا زہرا کا کیس ہم نے پہلے ڈسکس کیا, ہمارے پاکستان کی ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, وہ بے دھڑک اپنے نمبر شیئر کر رہے ہیں, ان کو سائبر سیکیورٹی کے بارے میں پتہ ہی نہیں. بالکل, آپ بتائیں ذرا. آپ کی سیکیورٹی بہت زیادہ, اگر آپ اس طرح سے اپنا نمبر کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, دیٹ مینس کہ آپ اس کو ایکسیس دے رہے ہیں اپنی چیزوں کی. ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ فراڈ کرنے والوں کا گروپ ہو سکتا ہے, کوئی مجرم پیشہ لوگوں کا گروپ ہو سکتا ہے, آپ کے نمبر کے ذریعے سے وہ آپ کی بہت زیادہ کلوز انفارمیشن نکال سکتے ہیں, آپ کی انفارمیشن لیک ہو سکتی ہے. پھر آپ کا نمبر کسی کو دیا نہیں ہے یار, آپ کا نمبر کسی کو دیا نہیں ہے, وہ صرف آپ پہ تھا. پھر اس کے بعد آپ کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے کڈنیپنگ کی صورت میں, آپ کے اور آپ کو بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں کی صورت میں. پھر ہماری جو خواتین بچیاں ہیں ہمارے, ان کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ انوالو ہو جاتے ہیں اینڈ دین وہ ایک دوسرے کو اپنے نیوڈ سینڈ کر دیتے ہیں. بالکل یہی, وہ نیوڈ سینڈ کرنے کے بعد پھر جو بلیک میلنگ کا پورا ہوتا ہے, پورا سسٹم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ بچائے. اور وہ بہت ڈپریسڈ مومنٹ ہوتا ہے. ادھر مسئلہ یہ ہے نا, آپ دیکھیں نا, لوگوں نے خودکشیاں کی, بچیوں نے خودکشیاں کی. بالکل, اور بچیوں کا مسئلہ نہیں, ہر چیز کو ایزی لے لیتے ہیں, ہر چیز کو کوئی مسئلہ نہیں, نو پرابلم. ادھر تو ہمارا بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ادھر ہمارا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جو ان طرح کے بلیک میلنگ ہوگا, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح. ایک بار میں آپ کو بتاتا ہوں, سعودیہ میں نے کہا ویجیلنٹ نہیں ہے, ایک ادارے کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں, آپ نے اپنے موبائل, ابھی میں نے ریسنٹلی اپنا موبائل چینج کیا ہے, تو میں اس کو بھی پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا, وہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا, وہ ایزیلی ریکور ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو 8 سے 10 پروسیس میں گزرنا پڑتا ہے, اس کو کریش کرنا پڑتا ہے, اس کو ری رائٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہ
پروسیس ہوتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ چیٹ کی ہے, کسی کو اپنی پکچرز بھیجی ہیں, اسے منگوائی ہیں, اس کے بعد آپ نے ڈیلیٹ کر دی ہیں, اس کے پاس بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہے. آپ کا موبائل کسی دوسرے کے پاس گیا, کسی نے خریدا, اس نے وہ لگا کے ریکور کر لیا. ریکور کرنے کے بعد کوئی تھرڈ پرسن آپ کو بالکل آ کے آپ کو بلیک میل کر سکتے. صحیح بات ہے, بالکل. آپ ایک سیکورٹی رسک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ ایک ایسی جگہ پر جہاں پر آپ اپنا نمبر لیک کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, وہاں پر آپ اپنی پرسنل چیزیں, پرسنل انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, بہت ایزیلی آپ مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں. بالکل. یہ پچھلے دنوں ہمارا بھی ایک ہارڈ ڈسک میں حلال ہو گیا تھا, ہم نے وہ ریکور کر, انہوں نے بولا بھائی صاحب 4,000 روپے دیو, جو بھی کرنا ہے ریکور ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ سوچیں نا. اچھا, سعودی عرب کا بھی کوئی انسیڈنٹ سنا رہے تھے. سعودی عرب کا یہ کہ میں نے ایک ادارے میں کام کیا, یہ شیخ کو بھی بتایا, حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, باقاعدہ پورا ادارہ ہے. اس میں باقاعدہ ایک شعبہ ہے, ایک شعبہ پورا ایک انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے جو اس طرح کے بلیک میلنگ کے کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں. ادھر باقاعدہ لڑکیوں کے فونز آتے تھے اور روتے ہوئے اور خودکشی کی تیاری میں. لیکن ان کا ایک ایسا نظام تھا نا ماشاءاللہ, مجھے بڑا پسند ہے کہ وہ فل سیکرٹلی پرائیویسی میں, ان کے والدین کو بھی نہیں بتاتے, کیونکہ وہ لڑکی کو سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ یار میرے خاندان والے کو پتہ چل جائے گا, میرے ابو کو پتہ چل جائے گا, اب میں کیا کروں, میں تو مرنے جا رہی ہوں. تو اس میں وہ باقاعدہ وعدے کرتے ہیں, وعدے کر کے ایگریمنٹ کر کے اس کو بولتے ہیں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے. پھر اس لڑکے کو کسی طرح پکڑتے ہیں, پھنساتے ہیں, اور سارا پھر ڈیٹا کلیئر کرواتے ہیں. ادھر مسئلہ یہ کہ ادھر اس طرح کا میرے خیال میں کوئی ادارہ ہو بھی تو فعال سیکورٹی کے ہیں, مطلب ہے, لیکن وہ اس طرح سے فعال نہیں ہے. شیخ ادھر دیکھیں, سب سے پہلے تو کیٹیگریز آتی ہے نا, کہ ایک جنرل کیٹیگری کسی کی بائک چوری ہو جائے, گاڑی چوری ہو جائے. ابھی وہ والے ادارے نہیں ہیں جو وہ ریکور کریں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرشری چیزیں ہیں سائبر سیکورٹی کی, وہ والی چیزیں میرا خیال ہے it's going to take a lot of time. بہت مسئلے. اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.